بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، درس سیرت پاک کی یہ 7ویں مجلس ہے۔ اس سے پہلے کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح سے پہلے حضرت ابو طالب، اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں رہے، ان کے ساتھ شام کا سفر کیا، وہاں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ پھر 25 سال کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارت کا مال لے کر شام گئے۔ وہاں امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ آپ نے تجارت کی۔ اسی سفر میں دوسرے ایک راہب نستورہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے خادم حضرت میسرہ آپ کے ساتھ تھے۔ نستورہ نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ قریشی ہے اور مکے کے رہنے والے ہیں۔ تو اس نے حضرت میسرہ سے کہا تھا کہ یہ اپنے وقت کے نبی ہونے والے ہیں، اس لیے کہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا۔ پھر ان ساری وجوہات کی بنا پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ پر نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی۔ دوسرے بھی اقوال لکھے ہیں، لیکن مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے۔ پہلے شوہر کا نام ابو حالہ تھا اور دوسرے کا نام عتیق تھا، دونوں انتقال کر چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تجارت کیا کرتی تھی، اپنا مال لوگوں کو دیتی تھی اور اس سے جو نفع ہوتا تھا وہ منافع کے اندر سے تقسیم کر تجارت کرنے والے کو حصہ دیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ خود بھی مکے کی بڑی شریف نیک گھرانے کی خاتون تھی، بڑی سمجھدار، اور آپ کے اخلاق مشہور تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے خواب دیکھا کہ سورج اتر کر ان کے گھر میں آ گیا اور جس سے پوری دنیا مشرق اور مغرب روشن ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار ورقہ بن نوفل، جو اس زمانے کے اندر عالم تھے، توریت و انجیل کے عالم تھے، خواب کی تعبیر جانتے تھے، رشتہ دار بھی تھے، ان سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا یہ خواب سچا ہے تو نبوت کا نور تمہارے گھر آئے گا۔ یہ خواب کی تعبیر انہوں نے بتائی۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے امین اور صادق ہونے کے چرچے مکے میں تھے۔ حضرت خدیجہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسی شخصیت ہو جن کو اپنا مال سپرد کر دیا جائے اور اپنی زندگی بھی ان کے حوالے کر دی جائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب احوال سنے، دیکھے، تو انہوں نے خواہش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہو جائے۔ انہوں نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام نکاح بھیجا۔ آپ نے اپنے رشتہ دار، اپنے چچا وغیرہ سے مشورہ کیا، سب اس سے خوش اور راضی ہو گئے اور نکاح کی مجلس منعقد ہوئی۔ نکاح میں ایک طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ دار تھے، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دوسرے رشتہ دار تھے۔ چچا ابو طالب نے ایک خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ نکاح پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہی، زندہ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت ابراہیم کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی سے ہوئی ہے۔ 4 صاحبزادیاں اور 2 لڑکے۔ ایک پہلے جو بیٹے تھے ان کا نام قاسم ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لقب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم رکھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بچپن کے اندر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد پیدا ہوئے، نبوت ملنے کے بعد پیدا ہوئے، اور وہ بھی تھوڑی سی عمر میں بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ انہی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے 2 لقب طیب اور طاہر بھی تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تو حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر بھرپور تعاون کیا، ساتھ دیا، اپنا مال اور اپنی ساری جائیداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے تعاون اور مدد اور نصرت کے لیے اس مال کا استعمال کرتے تھے، خرچ کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت سے پہلے کچھ اہم واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ تو تعمیر کعبہ کا ہے، یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر کیسے ہوئی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حصہ لیا اور کیا واقعات اس وقت ہوئے۔ سیرت پاک کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال کی ہوئی، اس وقت مکے کے لوگوں نے، خصوصاً قریش، قبیلہ قریش نے سوچا کہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ بہت پرانا ہو چکا ہے، اس کی جو عمارت ہے وہ بھی بہت خستہ ہو چکی ہے، ڈر تھا کہ کہیں کبھی گر نہ جائے، کسی کو نقصان نہ ہو۔ چنانچہ وہ چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ کی نئے سرے سے تعمیر کی جائے، لیکن تعمیر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ کعبۃ اللہ کو پہلے شہید کیا جائے، گرایا جائے۔ اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کے گھر کو کوئی گرائے۔ اس وقت سب نے بہت مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ مشورہ یہ ہوا، آخر طے یہ ہوا کہ کوئی ایک آدمی پہلے کعبۃ اللہ کے کسی حصے کو گرائے، ایک آدھ پتھر کو توڑے، اگر اللہ کی طرف سے اس پر کوئی عذاب وبا نازل نہیں ہوتی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جائے۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ اپنے خاندان کے ساتھ آئے اور انہوں نے اللہ کے سامنے دعا کی کہ اللہ لا نرید الا الخیر، اللہم لا نرید الا الخیر، کہ اللہ ہم اس کعبۃ اللہ کی تعمیر سے کوئی شر کا ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ ہم خیر ہی خیر چاہتے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ اس کو نئے سرے سے اچھے انداز میں بنایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے کدال لگائی اور ایک طرف کا حصہ توڑا۔ اب ایسی حالت میں چھوڑ کر پھر چلے گئے۔ لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ رات میں دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو، اگر صبح تک وہ سلامت رہے، اللہ کی طرف سے ان پر کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہمارے اس عمل سے خوش ہیں، اس کے بعد آگے کا معاملہ، آگے کام شروع کیا جائے گا۔ چنانچہ صبح دیکھا کہ ولید بن مغیرہ اپنے کدال کے ساتھ پھر خوشی خوشی لوٹ رہے ہیں۔ ان کے گھر کے دوسرے لوگ ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ سمجھ گئے کہ اب ہمیں تعمیر آگے بڑھانی چاہیے۔ چنانچہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں انہوں نے تقسیم کر رکھی تھی کہ ایک طرف کی دیوار یہ قبیلہ گرائے گا، ایک طرف کی دیوار دوسرا قبیلہ گرائے گا، کعبۃ اللہ کی ایک دیوار یہ قبیلہ گرائے گا، دروازے کی جو لکڑیاں ہیں وہ فلاں قبیلہ لائے گا۔ اس طرح انہوں نے کعبۃ اللہ کی خدمت کو تقسیم کر رکھا تھا، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ایک عزت کا مقام اور عزت کی بات تھی، اور قریش بلکہ مکے کے دوسرے سارے قبیلے چاہتے تھے کہ ہمارا کعبۃ اللہ کی تعمیر کے اندر حصہ لگے۔ اس طرح انہوں نے، قبیلوں نے مل کر کعبۃ اللہ کو گرانا شروع کیا، اور بنائے ابراہیم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
جن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاں تک تعمیر رکھی تھی وہاں تک انہوں نے کعبۃ اللہ کو شہید کیا، اور اسی کے اوپر سے پھر سے نئی تعمیر شروع کی گئی۔ تعمیر سے پہلے ایک بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ مشورہ کیا تھا، ایک آدمی تھا ابو وہب مخزومی، انہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ دیکھو قریش کے لوگوں اور مکی کے قبیلے والوں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ارادہ بڑا نیک ہے، لیکن ایک بات کی خاص تاکید کرتا ہوں، یہ دھیان رہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حرام کا ایک پیسہ نہ لگے، ظلم سے حاصل کیا ہوا، سود اور زنا سے حاصل کیا ہوا، شراب اور چوری سے حاصل کیا ہوا ایک پیسہ نہ لگے، بلکہ ہر ایک اپنے قبیلے کی یہ کوشش ہو کہ ہر ایک آدمی اپنی حلال کمائی لگائے۔ دیکھیے زمانہ جاہلیت ہے، اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے، لیکن اس وقت بھی اس بات کی کتنی ان کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی کتنی عظمت تھی، کتنا احترام تھا کہ انہوں نے ساری اپنی کمائی جیسی بھی ہو لیکن اس بات کا پختہ عہد اور عزم کیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حلال کمائی لگائی جائے۔ چنانچہ ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر مال جمع کیا اور کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ اب حجر اسود تک تعمیر ہو چکی تھی، اتنی دیوار اٹھ چکی تھی کہ جہاں حجر اسود رکھا جائے، حجر اسود رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک بہت بڑا منصب تھا، بلکہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود اس کے ہاتھ سے رکھا جائے، اس سے کہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے سے اس قبیلے کی عزت بڑھ جائے گی۔ اب بات یہاں تک پہنچی کہ ہر قبیلہ اس خواہش کرنے لگا، حتیٰ کہ تلواریں نکل گئی اور لڑائی تک نوبت آ گئی۔ اسی درمیان ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ لوگوں، اس طرح کعبۃ اللہ کی تعمیر رک جائے گی اور یہاں خون بہنے لگے گا اور کعبۃ اللہ اور حرم کی عظمت پامال ہو جائے گی، ہم کیوں نہ مشورہ طے کریں کہ آئندہ کل صبح سب سے پہلے حرم کے اس دروازے سے جو بھی داخل ہو ہم اس کو اپنا حکم اور فیصل بنا دے، جج بنا دے، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو منظور کر لیں گے۔ ہر ایک نے اس رائے کو پسند کیا اور دوسرے دن سب اس کے انتظار میں رہے کہ کون اندر آتا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آتے ہوئے دیکھا تو سب پکار اٹھے، ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، کہ یہ تو امین ہے، امانت دار ہے، یہ محمد ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری بات رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حکمت بھرا فیصلہ فرمایا، ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو چادر میں رکھا اور جتنے بھی بڑے قبیلے تھے قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ ہر ایک اس چادر کو پکڑ لے۔ چنانچہ ہر ایک نے مل کر چادر اٹھائی، کعبۃ اللہ کے پاس جس جگہ پر حجر اسود رکھا جاتا ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا، رکھ دیا۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو سب اس فیصلے سے اور اس عمل سے بہت خوش ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ محمد تم نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا، اگر تم نہ ہوتے تو آج حرم کے اندر لوگوں کا خون بہہ جاتا، حرم کی عزت پامال ہو جاتی، لیکن تم نے اپنے قبیلے کی اور مکے کے اندر خون بہنے سے لوگوں کی حفاظت کر لی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت، آپ کی فراست، آپ کے فیصلے، آپ کی امانت داری اور سچائی پر مکے کے لوگوں کو کتنا یقین تھا۔ تو یہ ہے بنا کعبۃ اللہ کی تعمیر کا مسئلہ اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کا واقعہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم جز ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت سے پہلے ایک معاہدے کا ذکر ملتا ہے جس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ حلف کے معنی ہوتا ہے معاہدہ، عہد و پیمان، اور فضول خیر، ہمدردی اور بھلائی کو کہتے ہیں، گویا کہ خیر اور ہمدردی کا ایک فیصلہ۔ اب اس حلف الفضول کی کیا وجہ ہوئی، کیا سبب ہوا؟ تو اس سلسلے میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ
مکے کے اندر، چونکہ مکہ اس زمانے کے اندر تجارت کا ایک مرکز بن گیا تھا، لوگ اپنا مال لے کر مکے میں آیا کرتے تھے اور وہاں کی بازاروں کے اندر اپنا مال بیچتے تھے۔ اسی زمانے کے اندر ایک آدمی اپنا سامان لے کر، اپنا مال لے کر مکے میں آیا، اور مکے کے ایک سردار عاص بن وائل نے اس کا سامان اور اس کا مال خریدا، لیکن خریدنے کے بعد جب پیسے دینے کی باری آئی تو وہ مکر گیا اور پیسے دینے سے انکار کر دیا، قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ وہ آدمی جو ایک قبیلہ شہر زبید کا ایک تاجر تھا، وہ لوگوں کے پاس آیا اور اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ عاص ابن وائل نے میرا سامان خریدا لیکن قیمت دینے سے انکار کر رہا ہے، لوگوں میری مدد کرو۔ عاص ابن وائل چونکہ وہ بھی قریش کے، مکے کے بڑے خاندان کا آدمی تھا، اس لیے دوسرے قبیلوں کے لوگوں نے نہیں چاہا کہ اس کے ساتھ کوئی جھگڑا مول لے، کوئی فتنہ کھڑا ہو، کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ بالآخر وہ تاجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کے پاس پہنچا اور اس نے اپنا حال بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اپنے دوسرے بھائیوں کو جمع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لائے، اور عبداللہ بن جدعان کے گھر پر ان سب نے مل کر پہلے تو اس تاجر کو اس کا حق دلایا، اور اس کے بعد مل کر یہ معاہدہ کیا کہ آئندہ جب بھی ہمارے یہاں کوئی آدمی آئے گا تو ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، انصاف کیا جائے گا، ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا، کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ زیادتی ظلم نہیں ہوگا اور کسی کا حق نہیں چھینا جائے گا۔ تو اس وقت انہوں نے جو معاہدہ کیا تو اس معاہدے کو حلف الفضول کہتے ہیں، اور اس کی وجہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا، فضول فضل سے بنا ہے، فضل کے معنی مہربانی، ہمدردی، خیر خواہی، بھلائی، چونکہ یہ بھلائی کا معاہدہ تھا اس وجہ سے بھی اس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ دوسری ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ اسی طرح کا ایک معاہدہ اس سے بھی پہلے ہو چکا تھا، جس میں جو لوگ شریک تھے ان کے ناموں کے اندر فضل کا لفظ آتا ہے۔ 3 آدمی خاص طور پر اس معاہدے میں شریک تھے، ایک کا نام فضیل بن حارث تھا، دوسرے کا نام فضل بن وداع اور تیسرے کا نام فضل بن فضالہ۔ تو دیکھیے فضیل، فضل، فضالہ، ہر ایک کے نام کے اندر فضل آ رہا ہے، مہربانی آ رہی ہے، تو ان کے ناموں کی وجہ سے اس معاہدے کو حلف الفضول کہا گیا تھا، اور یہ معاہدہ اسی طرح کا تھا، تو اس پچھلے معاہدہ کی گوئے تجدید کی گئی، نئے سرے سے اسی معاہدے کو تازہ کیا گیا، اس وجہ سے بھی اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 اہم واقعات تھے نبوت سے پہلے کے، جن دونوں واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کیسی تھی، کیا اخلاق تھے اور کیا معاشرت تھی، لوگوں کے ساتھ آپ کے کیا معاملات تھے، اور لوگ آپ کو کس عظمت، احترام اور عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اس معاہدے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر اب بھی مجھ سے اس طرح کا معاہدہ کیا جائے گا تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن کے پیغمبر تھے، ہمیشہ اپنے امن چاہا، ہمیشہ یہ چاہا کہ کسی پر ظلم نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی کا حق نہ چھینا جائے، کمزوروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا جائے، ہمیشہ یہ آپ کی تعلیم نبوت سے پہلے بھی رہی اور نبوت کے بعد بھی رہی۔ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں اب نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اعمال تھے، آپ کی کیا عبادت تھی، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کیا کوشش کی، کس طرح اس دعوت کا آغاز کیا، انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں سنیں گے۔ آج کی مجلس کا خلاصہ یہی اور ہمارے لیے اس میں سبق یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو سن رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں 25 سال کی عمر ہے، حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح ہوا، تو نکاح کا ذریعہ اور سبب تجارت بنا، جیسا گزشتہ کل بھی کہا گیا تھا کہ آپ نے امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تجارت کی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین و صادق کہا جاتا تھا۔
اسی طرح آج ہم نے سنا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں کیسے جھگڑا ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو حکمت کے ساتھ ختم کیا۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کبھی اس طرح کا کوئی موقع خدا نہ کرے کہیں آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم حکمت کے ساتھ صلح کا فیصلہ کریں، حکمت کے ساتھ دو آدمیوں میں صلح کریں۔ آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں بھئی ان کا معاملہ ہے، ہم کیوں اس میں بیچ میں جائیں، بھلے وہ لڑتے رہے، لڑنے دیں۔ ہم صلح کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر اللہ نے وہ مقام مرتبہ معاشرے میں عزت دی ہے، اس طرح کا مقام ہے کہ لوگ ہماری بات سن رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ دو بات کہہ کر کسی میں صلح ہو رہی ہو تو ہم صلح کرا دیں، لڑائی جھگڑے اور فتنے کو ختم کریں۔ اسی طرح جیسا کہ حلف الفضول میں ہم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا معاہدہ کیا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اخلاق کو اپنی زندگی میں پیدا کریں، اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہماری ذات سے دوسروں کو ہمیشہ فائدہ ہی پہنچے، اور اگر اس طرح نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ بہتر تو یہی ہے کہ ہم اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ ہی پہنچاتے رہیں، چاہے وہ ایمان والا ہو، غیر ایمان والا ہو، انسان ہو، چاہے چرندے ہو، پرندے ہو، جانور ہو، کوئی بھی ہو، ہماری ذات سے ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہی آج کے سبق کا خلاصہ اور یہی ہمارے لیے سیرت پاک کا یہ پیغام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہمیں اپنی زندگی میں داخل کرنے کی، اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتباع سنت والی زندگی عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچا عشق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت